آج ہم پھر ایک مرتبہ قرآنی واقعات کے سلسلہ نمبر 3 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بلعم بن باورا۔ قرآن کریم کے اندر بلعم بن باورا شخص کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ کون تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذل و رسوا کیوں کیا؟ تو آج ہم اسی کے بارے میں بیان کریں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ سارا جو بیان ہے وہ تفسیر ساوی جلد نمبر 2 سے ہوگا، صفحہ نمبر 727، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف اور آیت نمبر 175 اور 176، کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں، اس سے سبق حاصل کریں۔ تو ان آیات کی تفسیر ساوی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 727 سے بیان ہوگا۔ اس کی تفسیر میں امام ساوی لکھتے ہیں کہ بلعم بن باورا کون تھا؟ تو بلعم بن باورا یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد زاہد عالم تھا، اور اس کو اللہ تعالی نے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا، اور اس کی روحانی طاقت اتنی تھی کہ یہ زمین پر بیٹھ کر اپنی روحانی طاقت کے ذریعے عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا، اور جو اسم اعظم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، اس اسم اعظم کی برکت سے جو بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا تھا۔ تو یہ مستجاب الدعوات تھا اور بہت مشہور تھا کہ لوگ دور دور سے اس کے پاس دعائیں کروانے آتے، ادھر یہ دعا کرتا، اسم اعظم کی برکت سے ادھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا، اور اس کا علم اتنا تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کے بہت زیادہ شاگرد تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی درسگاہ کی جو طلباء تھے، ان کی جو قلم دوا تھے، ان کی تعداد 12,000 تھی، کہ 12,000 ان کی دواتیں تھیں جن سے وہ اس سے علم پڑھتے اور لکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو مقام عطا فرمایا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیا
اور قوم جبارین کے ساتھ جہاد کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر قوم جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بنی اسرائیل کو آپ نے نجات دی، ان کو وہاں سے لے کر آپ تشریف لے کر آئے، ان کو آزاد کروایا، تو بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کتنا بڑا ہوگا؟ ادھر آپ اپنی قوم کو لے کر، اپنے مجاہدین کو لے کر قوم جبارین پر ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ قوم جبارین نے دیکھا کہ تعداد بہت زیادہ ہے، بہت بڑا لشکر ہے، تو وہ اکٹھی ہو کر بلعم بن باورا اس کے پاس آئے اور کہا کہ بلعم بن باورا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ ہماری ان زمینوں پر، ہمارے شہر پر قبضہ کریں اور یہ زمینیں جو ہیں وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ تو تم اس طرح کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ بد دعا کرو۔ بلعم بن باورا نے جب یہ سنا تو وہ کانپ اٹھا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے لشکر کے اندر مومنین ہیں، ان کے لشکر کے ساتھ تو فرشتوں کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، بھلا میں ان کے لیے بد دعا کیوں کر سکتا ہوں؟ انہوں نے رونا شروع کر دیا، گڑگڑانا شروع کر دیا کہ اے بلعم بن باورا، اب ہمارا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو نے دعا نہ کی، ہمیں نہ بچایا، تو ہمارا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ قبضہ کر لے گی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو بلعم بن باورا نے پھر ان سے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس نے پہلے جواب دے دیا۔ قوم رونے لگی، منتیں کرنے لگی، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پہلے استخارہ کروں گا، اگر استخارہ ٹھیک آیا تو میں کروں گا، اگر استخارہ ٹھیک نہ آیا تو پھر میں دعا نہیں کروں گا۔ بلعم بن باورا نے استخارہ کیا، جب استخارہ کیا تو استخارہ ٹھیک نہیں آیا، تو اس نے اپنی قوم کو جواب دے دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ تو قوم نے اکٹھی ہو کر سوچا کہ کس طرح ہم بلعم بن باورا کو آمادہ کریں۔ انہوں نے مال و دولت جمع کیا، بہت سارا مال و دولت اس کے سامنے لا کر ڈھیر لگا دی، کہا کہ بلعم بن باورا، اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کرو، یہ سارا مال ہم تمہیں دے دیں گے۔ بلعم بن باورا نے جب ان کے مال کی طرف دیکھا تو دل میں لالچ اور ہرس بڑھ گئی، مال کی محبت آ گئی۔ جب مال کی محبت آئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ تمہارا کام کر دوں گا۔ تو جب وہ تیار ہو گیا تو اس نے اپنے گدھے پر سوار ہو کر چلا گیا کہ اب میں جا کر اس مقام پر دعا کرتا ہوں جہاں میں دعا کیا کرتا ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر اس جگہ پر گیا، اس پہاڑ پر گیا جس کا نام حسبان تھا، یہ ایک وہاں بہت اونچا پہاڑ تھا جہاں جا کر وہ دعائیں کیا کرتا تھا۔ تو اب وہ اس پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، اس کی گدی بار بار رک رہی ہے، پیچھے کو مڑ رہی ہے، وہ آگے کو اس کو کہتا ہے کہ آگے چل، وہ رک کر پھر پیچھے کو مڑتی ہے، وہ آگے سے ڈنڈے چھڑیاں مارتا ہے کہ آگے چل۔ تو اس گدی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی کہ یا اللہ تو مجھے زبان عطا کر تاکہ جو گناہ یہ کرنے جا رہا ہے میں اس کو روکوں، اس سے بتاؤں کہ یہ کام ٹھیک نہیں جو تم کرنے جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گدی کو زبان عطا کر دی،
تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کی طرف اور کہا، اے بلم بن باورا، اللہ کا خوف کر، کیا کرنے جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے جا رہا ہے؟ مومنین کی جماعت کے لیے بد دعا کرنے جا رہا ہے؟ تو اس کام سے باز آ جا اور فوراً پیچھے مڑ، واپس ہو جا۔ دیکھ میرے سامنے فرشتے کھڑے ہیں جو بار بار مجھے روک رہے ہیں، میرا منہ جو ہے وہ یہاں سے پھیر رہے ہیں کہ واپس چلی جا۔ لیکن بلم بن باورا، اس کے دل میں مال کی محبت، دنیا کی محبت بس چکی تھی، اتنا حریص ہو چکا تھا، اتنا لالچی اور ہرسی ہو چکا تھا کہ اس نے گدی کی بات کو بھی نہ سنا اور آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ تو چلتے چلتے یہ اس حسبان نامی پہاڑ کے اوپر چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے دعا کرنا شروع کی۔ جب ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگا تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا یا آپ کی قوم کا نام لینے لگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اسی کی قوم جو جبارین تھی اس کا نام جاری کر دیتا۔ جب اس کا نام جاری ہوتا وہ پھر رک جاتا، پھر دعا کی کوشش کرتا، پھر وہی ہوتا، پھر تیسری مرتبہ پھر دعا کی کوشش کی، پھر وہی ہوا جو پہلے ہوتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کی زبان پر قوم جبارین کا نام آ جاتا۔ تو اس کی قوم کے جو لوگ وہاں موجود نے کہا کہ اے بلم، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ہمارے ہی خلاف دعا کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کر رہا ہوں، لیکن نام زبان سے تمہارا نکلتا ہے، حالانکہ میری نیت بھی نہیں ہے، میں تو وہی کوشش کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب وہ بد دعا کر رہا تھا، لیکن نام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زبان سے نکالتا ہے، اس کی قوم کا جو نام ہے وہ نکلتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بد دعا کرنا چاہی، اس کی زبان پر الفاظ جاری نہ ہوئے، تو اللہ رب العزت کے قہر و غضب میں پھر ایسا گرفتار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان اس کے سینے تک لٹکا دی، زبان منہ سے باہر آ گئی، سینے تک لٹک گئی۔ تو پھر وہ رونے لگا اور رو کر اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میں تباہ و برباد ہو گیا، میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، میرا ایمان دنیا سے جاتا رہا، میرا ایمان دنیا سے ختم ہو گیا۔ تو وہ روزار و قطار رونے لگا کہ میں نے دنیا کے لالچ میں آ کر اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنی چاہی تو میرا یہ انجام ہوا۔ تو جب وہ رونے لگا، اس کی قوم نے کہا کہ ہم نے تمہیں اتنا مال دیا تھا، دولت دی تھی، اس لیے کہ تو بد دعا کر، تم نے تو بد دعا ہی نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں بد دعا کیسے کروں، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا ہے۔ ہاں میں تمہیں ایک ہیلا بتا سکتا ہوں، ایک حربہ بتا سکتا ہوں، وہ تم کرو گی تو تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سا ہیلا ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا تم ایسا کرو کہ ہزاروں لڑکیاں جو خوبصورت ہیں تمہارے قبیلے شہر کے اندر، ان کو خوب سجا کر اچھے اچھے زیورات پہنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو۔ جب وہ لشکر میں جائے گی، اگر اس لشکر میں سے کسی ایک نے بھی ان کے ساتھ زنا کر لیا تو سمجھ لو اس کی نحوست سے فرشتے فوراً وہاں سے چلے جائیں گے اور مومنین کے اندر تفرقہ پڑ جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کبھی تم پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ اس کا جو حربہ اس نے بتایا تھا اچھا لگا، انہوں نے ہزاروں لڑکیوں کو اکٹھا کیا، خوب سجا کر زیورات پہنا کر ان کے لشکر کی طرف بھیج دیا۔ جب لشکر کی طرف گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی ان کی طرف نہ دیکھے۔ تو جو مومنین تھے انہوں نے ان کی طرف نہیں دیکھا، نظر کو جھکا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے ایک رئیس تھا، اس کو ایک لڑکی کو اس نے دیکھا،
اس کا دل اس پر آ گیا، عاشق ہو گیا، تو اس نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، ایک روایت اس کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ بلکہ اس نے کہا کہ یہ لڑکی مجھ پر حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکی تجھ پر حرام ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ غیر محرم ہے۔ تو اس نے اس لڑکی کو پکڑا اور اپنے خیمے میں لے گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں اس کو اپنے اوپر حلال کرتا ہوں، اور ان کے سامنے اس نے بدکاری شروع کر دی۔ جب بدکاری کی تو اس کی نحوست جو ہے پورے لشکر کے اوپر پھیلی، ایسی پھیلی کہ اسی وقت ادھر اس نے زناکاری کی، ادھر فرشتوں کی جماعت لشکر سے اٹھ گئی، واپس چلے گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس لشکر پر، موسیٰ علیہ السلام کی لشکر تھا بنی اسرائیل کا، اس غلط کام کی وجہ سے، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ان پر طاعون کی وبا کو مسلط کر دیا۔ تو ایک گھنٹے کے اندر ہی اس لشکر میں سے 70,000 آدمی طاعون کی بیماری سے وہیں مر گئے، باقی جو ہے انتشار کا شکار ہو گئے، وہاں سے بھاگ گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، کہ وہاں طاعون کی ایسی بیماری پھیلی کہ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، طاعون کی بیماری سے بند جو لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اور دوسری بات کہ زنا ایسی نحوست ہے کہ اس کی جو نحوست، اس کی جو وبا ہے وہ ساری قوم کے اوپر پڑتی ہے۔ تو یہ بلعم بن باورہ تھا اور اس کی قوم کا حال تھا۔ بلعم بن باورہ اسی جرم کے اندر کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنا چاہی، تو اللہ رب العزت اس کو ذل و رسوا کر دیا، اور ایسا ذلیل ہوا کہ دونوں جہاں میں وہ ذلیل ہو گیا۔ اور پھر آخری دم تک اس کی زبان اس طرح لٹکتی رہی، وہ بے ایمان ہو کر دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ 139، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف اور آیت نمبر 10 کے اندر کی تفسیر میں صحابی تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، تو نے بلعم بن باورہ کو اتنی عنایات کی، اس میں اعظم عطا کیا، اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں عطا کی، اتنی کرامتیں عطا کی، وہ ہاتھ اٹھاتا، دعا کرتا تو قبول کر لیتا، اور پھر تو نے اس کو ذلیل کیوں کر دیا، ذلت میں کیوں دھکیل دیا؟ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ ذلیل و رسوا ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے اس کو بہت نعمتیں عطا کی، لیکن اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو اس طرح ذل و رسوا نہ ہوتا اور ذلت کی موت نہ مرتا، بے ایمان ہو کر نہ مرتا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ اس سے ان علماء اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر شریعت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، شریعت کے خلاف جان بوجھ کر کام کرتے ہیں۔ تو اگر بلعم بن باورہ جیسا مقبول شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو سکتا ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں لالچ سے بچنا چاہیے، کہ دنیا کے مال کے لالچ میں آ کر ہمیں دین کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے،
یا شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا ہر مسلمان خصوصاً علماء و مشائخ کو مال و دولت کی حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جو مال کا حرص ہے، لالچ ہے، یہ انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، اس سے واقعہ سے ہمیں بات سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا لشکر تھا، ایک بندے نے زنا کیا تو اس کی نحوست کتنی ہوئی کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی اور ایک گھنٹے کے اندر 70,000 لوگ مر گئے بیماری کی وجہ سے، کہ زنا کی نحوست اتنی ہے۔ تو ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہے کہ جہاں زنا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بلکہ وہاں سے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ہمارا ایسا معاملہ کوئی ہو کہ دشمن سے مقابلہ ہو، جنگ ہو، تو ہمیں ہر قسم کی گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، فتح نصر کی دعائیں کرنی چاہیے، کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اگر ہم گناہوں کا راستہ اختیار کریں گے، لشکر میں کوئی ایسا شخص ہوگا جہاں ہم گناہ کریں گے تو اس کی برکت سے اور اس کی نحوست سے، اس گناہ کی نحوست سے جو اللہ کی مدد ہے وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی، بلکہ جو فرشتے وہاں موجود ہوں گے وہ بھی واپس چلے جائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، وہ حضرات انبیاء اکرام ہیں یا صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت طہار ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ہمارے معاشرے کے علماء اکرام ہیں، ہمارے بزرگ حضرات ہیں، تو ہمیں ان عظیم ہستیوں کا ہر طریقے سے احترام کرنا چاہیے، ان کا نام لینے میں احترام ہونا چاہیے، اور ان کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی عالم دین کی کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں کہ ہم خود ہی فیصلے سنانا شروع کر دیں، اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اس سے وضاحت لیں، پھر پوچھ لیں، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو علماء اکرام کا ادب احترام یہ بھی ہم پر لازم ہے، اپنے بڑوں کا ادب لازم ہے۔ جو اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے، اور جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اس کا انجام پھر بلب بن باورا جیسا ہوتا ہے، کہ اس کی بے ادبی جو ہے وہ اس کو لے کر ڈوبتی ہے، جیسے بلب بن باورا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب نہیں کیا، آپ کا احترام نہیں کیا، اور آپ کے خلاف دعا کرنے کے لیے یا نازیبا الفاظ وہ کہنے کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے